نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 19واں پارہ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ بڑا گھمنڈ لے بیٹھے یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے یہ اپنی سرکشی میں۔ یہاں پر کچھ ان لوگوں کی نفسیات کا ذکر ہے جنہیں آخرت میں اللہ کی ملاقات کا یقین نہیں۔ جس شخص کو اللہ کی ملاقات کا یقین نہ ہو دراصل وہ اس کے گھمنڈ اور تکبر کی نشاندہی کرتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی نے شاید پیدا نہیں کیا اور وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں، اور مجھے کسی کے سامنے جا کر کھڑا نہیں ہونا، جواب نہیں دینا۔ جو شخص بھی یہ سمجھتا ہو کہ اسے دوبارہ جی اٹھنا نہیں، ایسا شخص جو چاہے پھر کہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو، اور حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ جس شخص کے اندر ایمان نہیں اس کے اندر حیا بھی نہیں، اور جب حیا نہیں تو پھر انسان جو دل میں آئے بولتا چلا جائے، جو چاہے کہتا چلا جائے۔ اسی لیے جو لوگ آخرت کی ملاقات کا یقین نہیں رکھتے تھے وہی یہ کہتے تھے کہ فرشتے ہمارے پاس کیوں نہیں آئے، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ سکتے، اگر رب موجود ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا۔ اتنی بڑی بڑی باتیں۔ فرمایا بڑا گھمنڈ لے بیٹھے ہیں یہ اپنے نفس میں، اپنے آپ کو چیز کیا سمجھتے ہیں جو ایسے مطالبات کرتے ہیں، گویا ہر چیز ان کی مرضی کے مطابق ہو جائے، اور حد سے گزر گئے ہیں یہ اپنی سرکشی میں۔ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہوگا، چیخ اٹھیں گے پناہ بخدا، اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے، یعنی ان کے کسی نیک عمل کا کوئی اجر انہیں نہ ملے گا۔ دنیا میں جو بھی انہوں نے کچھ اچھے کام کیے ہوں گے آخرت کے میزان میں وہ کوئی بھی جزا یا وزن نہ پائیں گے۔ بس وہی لوگ جنت کے مستحق ہیں، اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے۔ دوپہر کا وقت عموماً تھکاوٹ کا وقت ہوتا ہے، آرام طلبی کا وقت ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کی ملاقات پہ یقین کیا، ایمان رکھا، ان کے لیے پھر اچھی جزاؤں میں ایک خوبصورت جزا دوپہر کے لیے قیلولہ کا وقت، بہت آرام کا وقت ان کو ملے گا۔ آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے۔ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور کافروں کے لیے وہ دن بڑا سخت ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹے گا، اپنے دونوں ہاتھ چبائے گا، انتہائی حسرت پشیمانی کی حالت میں۔ کس بات پر پشیمانی ہوگی؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ عموماً ہم یہ کہہ دینا کافی سمجھتے ہیں کہ جو قرآن میں ہے وہ تو ہم مان لیں گے، جو رسول کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں سچ بھی ہے یا نہیں۔ لوگوں یاد رکھو اسے تو کافروں نے بھی سچا مانا تھا، اور جو کچھ اس نے کہا وہ بالکل سچ ہے، اللہ نے اسے بھی ہم تک پہنچانے کا اہتمام فرمایا ہے۔ لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترک کر کے چھوڑ کے ہمیشہ کی پریشانی مول لینا پڑے،
اسی لیے انسان اپنی اس پریشانی پہ کہ اس نے رسول کا راستہ اختیار کیوں نہ کیا، قیامت کے دن سخت ندامت سے اپنے ہاتھ چبائے گا، کہے گا ہائے میری کم بختی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ انسان قیامت کے دن اپنی دوستی پہ پچھتائے گا، کیونکہ دوستی انسان کو اچھے راہ دکھاتے ہیں اور دوستی انسان کو برے راہ دکھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جس دین پر دوست ہوتا ہے اسی دین پہ انسان ہوتا ہے۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ پرکھے، دیکھے، جانے کہ دوستی کس سے رکھتا ہے۔ یعنی ہم میں سے ہر ایک کو اپنی دوستی کا جائزہ لینا چاہیے۔ اچھا دوست، اچھی کمپنی اچھی ڈائریکشن پہ انسان کو لے جاتی ہے، اور اچھی کمپنی میں انسان کے لیے اچھا کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور بری کمپنی میں انسان کے لیے اچھائی کو قائم رکھنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ ایک اچھا انسان بنے، وہ زندگی میں کوئی اچھے کام کر جائے، وہ اپنی آخرت کے لیے کچھ کمائی کر جائے، تو اس کے لیے آسان نسخہ یہ ہے کہ اچھے لوگوں کو دوست بنائے۔ اور پھر کس کی دوستی پہ انسان پچھتائے گا؟ اس انسان کی دوستی پر لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، لقد اضلنی عن الذکر، اس انسان کی دوستی پہ پچھتائے گا جس نے انسان کو ذکر سے غافل کر دیا، اللہ کی یاد کو بھلوا دیا۔ بعد اذ جاءنی، اس کے بعد کہ وہ نصیحت میرے پاس آ گئی تھی۔ یعنی دوست کے بہکانے میں آ کر انسان وہ نصیحت نہیں مانتا جو اس کے پاس آ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ میں سے بھی کئی لوگ یہ ایکسپیرینس کر رہے ہوں گے کہ ایک طرف جب آپ یہاں آتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، تو قرآن ایک اور ہی دنیا دکھاتا ہے، پھر ہمارے دل بدلتے ہیں، احساسات اور فیلنگز مختلف ہوتی ہیں، پھر ہم یہی فیلنگز جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، اور پھر دوستوں کے کمنٹس ان کو ہمارے لیے یا ہمارے اندر فکس کر دیتے ہیں یا ہمارے دل سے اڑا دیتے ہیں۔ جب ہم کوئی اچھی بات اللہ کی محبت کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کرتے ہیں اور دوستوں کے اندر وہ محبت نہیں، تو وہ ہماری اس محبت کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ تو نئی ہی چیز ہے، یہ تم کس چیز پہ چل پڑے ہو، یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے۔ جنت کی بات کرتے ہیں، جنت کے شوق کا اظہار کریں تو کہیں لو جنت کس نے دیکھی جس کے وعدے پہ تم جا رہے ہو۔ جہنم کی بات کریں تو کہتے ہیں اچھا یہ مولوی تو ڈراتے ہی رہتے ہیں، چھوڑو ان کاموں کو۔ لہٰذا ہم ان کی محبت میں آ کے اللہ کی باتوں کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی اس نفسیات کو خوب سمجھتا ہے، اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان اپنے ہاتھ کاٹ کے کہے گا کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس کے بہکانے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا، بے وفا۔ لہٰذا ایسے دوست جو شیطان کے چیلے بن چکے ہوں، ان کی دوستی بھی انسان کو شیطان کی طرف لے جاتی ہے۔ اور رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ مذاق بنا لیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے حق میں سفارش کی بجائے، شفاعت کی بجائے الٹا گواہی دیں گے جنہوں نے اس قرآن کو نشانہ مذاق بنا لیا، جنہوں نے اس کو اہمیت نہ دی، ہلکی چیز سمجھا۔ قرآن کی تعلیمات پہ جو ہنسے ان کی شفاعت نہیں ہوگی، الٹا ان کے خلاف حجت قائم کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف مقدمہ قائم کریں گے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور مہجورا کا ایک اور معنی ہے ترک کیا ہوا، چھوڑا ہوا۔ رسول قیامت کے دن کہیں گے یا رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا اور چیزوں کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ ہم میں سے ہر وہ شخص جو چاہتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت کریں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس قرآن کو پکڑ لیں، اس کو چھوڑیں نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا، پھر کیا ہوگا؟ اور یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے، اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔
منکرین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اتار دیا گیا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن آہستہ آہستہ 23 سال میں اترا تھا. تو مذاق اڑانے کے لیے کوئی بھی نقطہ آپ نکال لیں، حجت اور ایسی باتیں کرنے کو کہ جس میں انسان قرآن کا مذاق اڑائے، یہ بات بہت کافی ہے کہ جی اتنا لمبا 23 سال میں یہ کتاب لکھی گئی، یہ کیسی کتاب ہے؟ تو فرمایا اس کا فائدہ کیا ہے؟ ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے رہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے دیا گیا کہ تمہارے اندر اتر جائے، پختہ ہو جائے. آپ دیکھیں کہ اب آج کل جیسے آپ روز زیادہ سے زیادہ قرآن سن رہے اس سے ایک گرینڈ واشنگ تو ہو رہی ہے، ایک بڑی صفائی تو ہو رہی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس بڑی صفائی کے بعد پھر اس پر ایک نئی عمارت کی تعمیر کے لیے تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہنا ضروری ہوگا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس پوری صفائی کے بعد پھر گرد آنا شروع ہو جائے. وہ گرد نہیں آنے دینا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عربوں کے پاس کوئی پرنٹنگ پریس نہ تھے، لکھائی کے انتظام نہ تھے، ان کے سینوں میں قرآن کو اتارنا تھا، ان کے عمل میں اس کو پختہ کرنا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے میں نہیں، 1 سال میں نہیں، بلکہ 23 سال لیے اس کام کو. اور پھر ہم نے تو چونکہ 23 سال ویسے ہی گنوا دیے ہیں، اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم تھوڑی اپنی سپیڈ تیز کر لیں. اور اسی غرض کے لیے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے، حصوں میں بانٹ دیا تاکہ سہولت سے نشان کے ساتھ یاد ہو سکے. اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا. یعنی جب لوگوں نے اعتراض کیا، لوگوں کے ذہن میں شبہات اٹھے، تو ہم نے ساتھ ایسی آیت اتاری کہ ساتھ ہی جواب آ گیا. اور آپ دیکھیں گے آپ میں سے ہر شخص نے کسی نہ کسی دن یہ ایکسپیرینس ضرور کیا ہوگا کہ گھر سے آتے ہوئے کوئی ایسا مسئلہ ساتھ آیا، کوئی ایسی پریشانی ساتھ آئی، اور قرآن نے آ کے آپ کو اس کا پورا جواب دے دیا. یہ قرآن آج بھی معجزہ ہے. یہ مصلحت جو اس دور میں تھی آج بھی ہے. جو لوگ اوندھے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں، ان کا موقف بہت برا اور ان کی راہ ہر درجہ غلط ہے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو مددگار کے طور پر لگا دیا اور ان سے کہا جاؤ اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے. آخر کار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا. یہی حال قوم نوح علیہ السلام کا ہوا جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی. ہم نے ان کو غرق کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا. اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم نے مہیا کر رکھا ہے. اسی طرح عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور بیچ کی صدیوں کے بہت سے لوگ تباہ کیے گئے. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے پہلے تباہ ہونے والوں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا اور آخر کار ہر ایک کو غارت کر دیا. اور اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی. کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا نہ ہوگا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے. تو جو انسان مرنے کے بعد دوسری زندگی پر یقین نہ رکھے اس کے عمل کبھی سدھر نہیں سکتے. فرمایا ان کی ساری گمراہی کا اصل سبب یہی تھا. یہ لوگ جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے برگشتہ ہی کر دیا ہوتا اگر ہم ان کی عقیدت پر جم نہ گئے ہوتے. اچھا وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کون گمراہی میں دور نکل گیا تھا. کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہو؟ خواہش نفس، دل کی مرضی. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے دل کی مرضی کو خدا بنا لیا؟ دل کو خدا بنانا کیا ہے کہ جو دل میں آئے وہ کر جائے، انسان وہ کرنے لگے. جب اللہ کا حکم آئے اس کو اس لیے نہ مانا جائے کہ دل نہیں مانتا، دل نہیں چاہتا، میرے دل کو اچھا نہیں لگتا. اور خصوصاً خواتین تو بہت ہی دل کی مرضی پہ چلتی ہیں. آج یہ کپڑے پہننے کو دل نہیں چاہ رہا، آج یہ کھانا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا، آج فلاں چیز پکانے کو دل چاہ رہا ہے، فلاں جگہ جانے کو دل چاہ رہا ہے. ہر وقت ہم لوگ دل کے غلام ہیں.
وہ کرتے ہیں جو دل چاہتا ہے. جہاں دل آ جاتا ہے اس چیز کو ہر قیمت پہ حاصل کر لیتے ہیں. کسی کی جیولری دیکھ کے دل آ گیا اس پر تو بس وہی ڈیزائن پہننا ہے. کسی کا کپڑا دیکھ کر دل آ گیا تو وہی پہننا ہے، کتنی خواری کیوں نہ ہو. ہر وقت دل کی بات. ٹھیک ہے دل کی بھی مانے، اگر دل ایمان رکھتا ہو تو دل کی بات بھی ماننے میں انسان کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگر دل خدا کے حکم کے خلاف بات کر رہا ہو تو پھر اس دل کی ماننا خدا کو چھوڑ کر اسے خدا ماننا ہے. جب اللہ کی مرضی کے مقابل آئے تو اسے خدا بنانا ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا کبھی تم نے اس شخص کے حال پہ غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا؟ کیا تم ایسے شخص کو راہ راست پہ لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ یعنی ایسا شخص پھر ہدایت نہیں پا سکتا کیونکہ وہ اللہ کی بات نہیں ماننا چاہتا، وہ دل کی بات ماننا چاہتا ہے. کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. مثلا بھینس کی آنکھ ہوتی ہے نا، لیکن بھینس کی آنکھ اس کو ہر وہ چیز نہیں سمجھاتی جو ایک انسان کی آنکھ دیکھ کے سمجھتی ہے. بھینس کے کان ہوتے ہیں لیکن ان کانوں سے اگر وہ قرآن اس کو سناتے جائیں تو کیا کرے گی؟ سنا کے آپ پوچھیں کچھ سمجھ آئی تو بھینس آگے سے کیا کرے گی؟ نہ ہاں کرے گی نہ کرے گی، اس لیے کہ اس نے سنا تو صحیح لیکن سمجھا کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بات سن کے سمجھے نا، اور سمجھنے والے کون ہوتے ہیں؟ جن کا عمل بدل جائے، عمل بدل جائے. تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ جانوروں کی طرح ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، ان سے بھی بڑھ کر گمراہ. جو بات سن کر سمجھے نا، اور کیسے پتا چلا کہ سمجھا نہیں؟ کیونکہ عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. فرمایا انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے معبود بھی پوجے جا رہے ہیں ان میں اللہ کے نزدیک بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہو. یعنی انسان اپنے دل کی مرضی پہ چلتا چلا جائے. أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، تم نے دیکھا نہیں تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے، اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا، یعنی سٹل ہو جاتا، ایک ہی جگہ پر سارا سایہ رک جاتا. مثلا دن کے اگر 12 بجے تھے تو ہر وقت 12 ہی بجتے اور آپ کو کچھ پتا نہ چلتا کہ وقت کیا ہوا، ہم کہاں پہنچے. ہر وقت ایک ہی طرح کی دھوپ دیکھ دیکھ کے تنگ آ جاتے. کتنی بڑی ہے نعمت اس کی کہ صبح ایک اور چیز ہوتی، ایک اور منظر ہوتا ہے، دوپہر کو ایک دوسرا منظر ہوتا، شام کو ایک اور حسین منظر ہوتا. ہر روز اللہ اپنے آسمان پہ کئی منظر آپ کو دکھاتا ہے، روشنی کی کئی ریفلیکشنز دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ لوگ اپنے گھروں میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے طرح طرح کی جگہوں پہ روشنیاں لگاتے ہیں، کوئی کسی طرح کے شیڈ میں، کوئی کسی اینگل پہ، کوئی کسی اینگل پہ، کبھی ایک جلاتے ہیں وہ بجھاتے ہیں، وہ موڈ مزاج تبدیل کرنے کے لیے، حسن پیدا کرنے کے لیے. کبھی غور کیا ہم نے کہ اللہ نے آٹومیٹیکلی ہزاروں سال پہلے سے ہمارے لیے روشنیوں کے ڈفرنٹ اینگل دے کر کتنا حسن پیدا کر دیا اس کائنات کے اندر. اگر آپ صبح سورج نکلنے کے وقت یہاں بیٹھے ہوتے تو یہ نظارہ کچھ اور ہوتا، عین دوپہر کے وقت کچھ اور ہے، اگر عصر مغرب کے وقت یہاں ہے تو کچھ اور ہوگا. اور ہر وقت کا اپنا ایک حسن. کس نے یہ روشنی کو کبھی مدھم کیا، کبھی تیز کیا. اب ہم بڑا خوش ہوتے ہیں، وہ آٹومیٹک وہ جو کنٹرول ہوتا ہے، ریگولیٹر ہوتا ہے، اس سے کبھی لائٹ کو آہستہ کرتے کبھی تیز، بڑے خوش ہوتے ہیں دیکھو ہمارے گھر میں یہ لگا ہے جس سے ہم اپنی مرضی کے ساتھ اس کو دھیما اور تیز کر سکتے ہیں. کبھی نہیں غور کیا کہ اللہ کی یہ لائٹ جو دھیمی اور تیز ہوتی ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اس کو تو آپ اپنے ہاتھ سے موڑتے ہیں، اور وہ رب جس نے سب کچھ کیا اس کو آپ بھول جاتے ہیں، اس سے متاثر نہیں ہوتے، اس سے مرعوب نہیں ہوتے، اس کے اس چینجنگ حسن پہ خوش نہیں ہوتے. فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے، اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا.
ہم نے سورج کو اس پہ دلیل بنایا، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا. اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو بھیج کر بشارت دیتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے. اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. یعنی اللہ کی ساری نعمتیں، ساری چیزیں دیکھ کر بعض لوگ پھر بھی صرف ناشکری ہی کیے چلے جاتے ہیں. اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک ڈرانے والا اٹھا کھڑا کرتے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی بات ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، یہ آیت بڑی اہم آیت ہے. یہ جہاد کے حقیقی مفہوم کو واضح کرتی ہے. یہاں قرآن کی تبلیغ، قرآن کی تعلیم، قرآن کے حکم کے نفاذ کو جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے. عموماً ہمارے ہاں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ جہاد صرف قتال ہے، جنگ کرنا، اور اگر جنگ کی تو بڑا جہاد کیا، اور اگر ہم نے کوئی اور کام کیا تو شاید وہ ہمارا جہاد نہیں. اسی لیے جہاد کا جو ثواب ہم سمجھتے ہیں وہ صرف قتال میں سمجھتے ہیں. حالانکہ قرآن کی اس آیت کے مطابق جہاد کبیر کیا ہے؟ جاہدہم بہ، اس قرآن، اس کتاب کے ساتھ جہاد کرنا. آپ دیکھیں کہ جنگ کب ہوتی ہے؟ جنگ اس وقت ہوتی ہے جب قرآن کی تعلیم عام ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جہاد کیا کیا؟ فرشتے نے آ کر پہلا کام کیا کیا؟ اقرا، پڑھو، اور پھر بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچاؤ یہ پیغام. جب آپ نے یہ پیغام پہنچانا شروع کیا تو لوگ آپ کے مخالف ہو گئے. جو لوگ آپ سے موافقت نہیں رکھتے تھے وہ آپ کے دشمن ہو گئے، حتیٰ کہ بعض آپ کے رشتہ دار، آپ کے چچا، آپ کے قریبی خاندان کے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کو جان سے مار دینے کی دھمکیاں دینے لگے. اور پھر 13 سال تک آپ کیا کام کرتے رہے؟ صرف اور صرف قرآن کی تعلیم کو عام کرتے رہے. لیکن ہم وہ 13 سال بھول کر صرف مدینہ کی زندگی میں، جبکہ دشمن آپ کا خاتمہ کرنے کے لیے اور آپ کی اس اسٹیٹ کا خاتمہ کرنے کے لیے چڑھ دوڑے، صرف اس کو جہاد سمجھے بیٹھے ہیں. ہم مکی دور کو اگنور کر کے صرف مدنی دور میں جینا چاہتے ہیں. تو جب تک کسی قوم کے اندر مکی دور نہیں گزرتا، مکہ کے حالات نہیں گزرتے، قرآن کی تعلیم کو عام نہیں کیا جاتا، پھر اس قوم کی قسمت میں کبھی مدنی دور ہو نہیں سکتا. مدنی دور دین کے پھیلاؤ کا دور ہے، وہاں جنگیں بھی ہوئی، سب کچھ ہوا اپنی آخری انتہا تک. لیکن سب سے پہلا کام جو کیا گیا وہ قرآن کی تعلیم کو عام کرنا تھا. آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو آپ کس پلیٹ فارم پہ جمع کرتے ہیں، کس جہاد کے لیے تیار کرتے ہیں، ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ جن کے دل میں اللہ کی محبت ہی نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی نہیں، وہ محبت جو اصولی محبت ہونی چاہیے، وہ اپنے دین سے بیزار نظر آتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو آپ کس بات کی تعلیم دے رہے ہیں؟ وہ کون سا جہاد کریں گے؟ لہٰذا ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. آج کے دور کے مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کے دور کی اصلاح بھی اسی طریقے سے ہوگی جیسے ابتدائی دور کی ہوئی تھی. اور اس کے لیے سب سے پہلا کام کیا کہ اس قرآن کے ساتھ جہاد کبیر کرو. کبیر کے 2 معنی ہیں. ایک تو یہ کہ اپنی تمام صلاحیتوں، تمام کوششوں اور ہر فیسلٹی کے ساتھ، یعنی جو کچھ کر سکتے ہو، جو کچھ لگا سکتے ہو اس کام میں لگا دو. اپنا وقت بھی، اپنی زندگی، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، علم، قابلیتیں، جو جس فیلڈ میں جیسی جیسی قابلیت رکھتا ہے، خواہ کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، شاعر ہے، فلسفی ہے، اور کچھ بھی ہے، وہ کیا کریں؟ اس قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کی آئیڈیالوجی کو دنیا میں عام کریں. دوسرے نمبر پر یہ کہ جہادن کبیرہ، یعنی بڑے پیمانے پہ کریں. صرف چھوٹے پیمانے پہ نہیں، بڑے پیمانے پر ماسز تک قرآن کو پہنچائیں. یہ اللہ کا حکم ہے آپ سب کے لیے،
اور آپ سب کو اس پہ غور کرنے اور سوچنے اور اپنا اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے کہ یہ نہیں کہ ہم پورے کراچی میں اگر یہاں پر چند لوگ گنتی کے سمندر میں قطرہ کے برابر بھی نہیں بیٹھے ہیں تو ہم سمجھے کہ بڑا تیر مار رہے ہیں. نہیں، جہادن کبیرہ سے مراد یہ ہے کہ ہر جگہ پر بڑے پیمانے پر اس کی تعلیم کو عام کرنا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ سے جوڑا جا سکے، پھر وہ اللہ کا ہر حکم ماننے کے قابل ہو جائیں. جب لوگوں کا کنیکشن اللہ سے جڑ جائے گا، اللہ کی محبت آ جائے گی، پھر اللہ کے نام پر ہر چیز دینا، حتیٰ کہ جان دینا بھی مشکل نہ رہے گا. ابھی تو ہم اپنا وقت بھی دینے کو تیار نہیں، اپنا تو جسم بھی دینے کو تیار نہیں کہ تھوڑا سا تھکا لیں اس کی راہ میں، تو جان دینا تو بہت دور کی بات. اور اگر اس موقع پر کوئی جان دیتا بھی ہے تو عموماً پھر شہرت کے لیے، کسی اور دنیاوی، قومی یا سیاسی مقاصد اور مفادات کے لیے دے سکتا ہے. خالصتاً اللہ کے لیے پھر بہت کم لوگ رہ جاتے ہیں. لہذا پہلا کرنے کا کام وجاہدہم بہ جہادن کبیرا. اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ اور شیریں، دوسرا تلخ و شور، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈمڈ ہونے سے روکے ہوئے ہے. آپ سمجھایا کیا گیا کہ جس طرح میٹھا اور کھاری سمندر بیچ میں ایک پردہ حائل ہے، اسی طرح دین والے اور دین سے دور، اللہ کی محبت والے اور اللہ کی محبت سے دور، دونوں کے درمیان کیا ہے؟ ایک پردہ حائل ہے، ایک ڈسٹنس ہے، ایک دوسرے سے خوف ہے، دوری ہے. اس دوری کو پاٹنا ہے، اس پردے کو ہٹانا ہے، اس خلیج کو ختم کرنا ہے اور ہر جگہ میٹھے کو عام کرنا ہے. اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے شر اور خیر، اچھا اور برا، ہر چیز اس معاشرے کے اندر موجود ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ کبھی بھی باہم مفاہمت اور باہم انڈرسٹینڈنگ اور ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج آف ویوز کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے. اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب دونوں ایک پلیٹ فارم پہ آئیں، اور وہ اس قرآن کا ہو سکتا ہے. کسی انسان، کسی لیڈر، کسی جماعت، کسی گروہ کے پیچھے یہ کام ہو نہیں سکتا. یہ صرف اور خالصتاً صرف اللہ کے نام پر، اللہ کے کلام پر، اللہ کی خاطر ہو سکتا ہے، اور اسی چیز کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے دو الگ الگ سلسلے چلائے. تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے. یعنی یہ دونوں رشتے اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لہٰذا ان دونوں کی قدر اور احترام اور عزت لازم ہے. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اچھا سسرال والوں سے کیا سلوک کریں؟ قرآن میں ایسا کوئی سوال نہیں آیا، اس لیے کہ قرآن نے تو بتا دیا کہ سسرال ویسا ہی محترم اور معزز ہے جیسا نسب ہے. جیسا تمہارا اپنا باپ اور ماں، تمہارے اپنے بہن بھائی عظیم ہیں، عزیز ہیں، محترم ہیں، ایسے ہی تمہارے شوہر یا بیوی کے ماں باپ اور بہن بھائی بھی عزیز و محترم ہیں. کوئی فرق نہیں. یہ فرق ان کو لگتا ہے کہ جو ان کو الگ الگ چیز سمجھتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پانی سے بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے الگ سلسلے چلائے، لیکن اصل دونوں کی ایک ہی ہے، حقوق دونوں کے ایک ہی طرح کے ہیں. اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو تو ہم نے بس ایک مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. ان سے کہہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. یعنی پیغمبر کی اجرت کیا ہے، دین کا پیغام پہنچانے والے کا صلہ کیا ہے کہ جو پیغام وہ لوگوں کو دے رہا ہے اس پیغام کو مان لیا جائے، اور جو راستہ وہ دکھا رہا ہے اس راستے پر چلا جائے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ پیغمبر کے دکھائے ہوئے راستے پہ تو نہیں چلے، پیغمبر کو خوش کرنے کے لیے پھولوں کے گلدستے بس پیش کر دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش کا موقع آتا ہے تو ہم خوب عطر کی بارش کرتے ہیں، پھول لگاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، شمع جلاتے ہیں، خوشبوئیں عام کرتے ہیں، کھانے پکاتے ہیں، اچھے لباس پہنتے ہیں، لیکن آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل نہیں کرتے. تو پیغمبر کا اصل حق کیسے ادا ہوتا ہے؟ جو راستہ اس نے بتایا اس پر چلا جائے، نہ کہ اس کو گلدستہ پیش کر کے خوش کر دیا جائے.
یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کی ماں آپ سے کہے کہ جاؤ میرے لیے پانی لاؤ، اور آپ اس کو پھول پیش کر دیں کہ آپ خوش ہو جائیں. پانی نہیں لا سکتے، وہ ہم تھک جاتے ہیں پانی لاتے ہوئے، لیکن آپ یہ پھول لے لیجئے اور ہم سے راضی رہا کیجئے. آج ہم نے محبت کا پیمانہ یا محبت کا معیار صرف پھول پیش کرنا رکھا ہے، جبکہ اصل کام کیا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ کرو. اگر واقعی آپ کو ماں سے محبت ہے تو پھول دینے کی بجائے پانی لا کر دیں جو وہ چاہتی ہے آپ سے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو عطر کی بارش کر کے اچھے کھانے کھانے کی بجائے وہ کام کریں، اس دین کو نافذ کریں، اس دین کی تعلیم کو عام کریں جس کے لیے آپ نے اپنی زندگی وقف کی. جو کام آپ دن رات کرتے رہے، چھپے اور اعلانیہ کرتے رہے، ہمیں بھی وہ راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے پیغمبروں کو بھیجا گیا. فرمایا قل، آپ ان کو کہہ دیجئے، بتا دیجئے، کیا ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس کام پر کوئی اجر، کوئی پیسے، کوئی صلہ نہیں مانگ رہا. الا، مگر میرا صلہ کیا ہے، من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، کہ جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے. اس کام کا صلہ کیا ہے، رب سے جا ملو، رب کے بندے بن جاؤ، اس کے اطاعت گزار ہو جاؤ، اس کے آگے جھک جاؤ. اگر اس کے آگے نہیں جھکے تو پھر صرف باتوں سے اور نعتوں سے اور شعروں سے خوش کر کے کچھ نہ بنے گا. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں. انسانوں پہ جب انسان ڈپینڈ کرتا ہے تو انسان تو ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، لیکن جو انسان اللہ کے بھروسے پر کوئی کام کرتا ہے تو اللہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. وہ تو سوتا بھی نہیں، اس کو تو اونگ بھی نہیں آتی. جب چاہو اس کو پکار لو، جب چاہو اسے حفاظت اور مدد کے لیے پکارو. وہ کبھی مرنے والا نہیں. اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے. وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں، پھر آپ ہی کائنات کے تخت سلطنت عرش پر جلوہ فرما ہوا. اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کی باتیں تھی. لو بس تیری ہی بات مان لیں، تو کہے سجدہ کر تو ہم سجدہ کر لیں. یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے. اور یہ بدبختی کی علامت ہے نا کہ کسی کو اللہ کی طرف بلایا جائے اور وہ آگے سے اکڑنے اور بگڑنے لگے کہ یہ مجھ سے کیوں کہتے ہو. جیسے آپ اپنے بچوں کو اگر اللہ کی طرف بلاتے ہیں، نماز کے لیے کہتے ہیں تو وہ آگے سے کیا کرتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں. ہر وقت بس نماز ہی کا کہتی ہیں آپ. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. بڑا بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے، بڑے بڑے ستارے. کہتے ہیں کہ کئی ستارے سیارے سورج سے بھی 100 گنا بڑے ہیں، 1000 گنا بڑے تک بھی، جائنٹس جن کو کہا جاتا ہے. اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا جو ہم کو نظر آتا ہے. وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ایک جاتا اور دوسرا پیچھے آ جاتا ہے. کنٹینیوسلی، پوری کنسسٹنسی کے ساتھ، بغیر کسی فلا کے ایک جاتا ہے دوسرا پیچھے آ جاتا ہے، ایک کے پیچھے ایک، ایک کے پیچھے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے. یعنی رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کا آ جانا انسان کے شکر گزار ہونے کے لیے ایک بڑی نشانی ہے. سارے دن کے کام سے انسان تھک جاتا ہے، پھر رات کا گہرا اندھیرا ڈھانپ لیتا ہے تو انسان واقعی صحیح معنوں میں سو سکتا ہے. اگر آپ کو دن کی روشنی میں یہ نیند پوری کرنا ہوتی تو آپ کی تھکاوٹ کبھی نہ اترتی. اور اسی طرح اگر رات کے اندھیرے میں یہ سب کام کرنے ہوتے تو آپ تھک جاتے، آپ کی آنکھیں تھک جاتی ہر وقت مصنوعی روشنی میں دیکھ دیکھ کر. وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے. بندے تو سارے ہی اللہ کے ہیں، لیکن یہ ہے چنے ہوئے بندے، خاص بندے، اسپیشل بندے جن کو رحمان اپنا کہتا ہے. میرے بندے کون ہیں وہ؟
اصلی بندے الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین میں نرم چال چلتے ہیں. چال کی نرمی عاجزی کی علامت، یعنی جن میں تکبر نہیں. عاجز بندے اللہ کے سب سے پہلی صفت چال اچھی ہے ان کی. اللہ کے پیارے بندوں کی چال بڑی پیاری ہے. اپیرنس بھی ضروری ہے اسلام میں. آپ یہ کہہ کے نہیں چھوٹ سکتے ہماری نیت بہت اچھی ہے، نہیں، آپ کا اپیرنس بھی اچھا ہونا چاہیے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم ہر وقت لوگوں کے سامنے اپیرنس اچھا کرنے کی فکر میں ہوتے ہیں. شیشے کے آگے کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں یہ کلر مجھ پہ سوٹ کر رہا ہے یا نہیں، یہ ڈیزائن مجھے اچھا لگ رہا ہے یا نہیں. اور اتنی باریکی کہ ایک ایک پور کے اندر گئی ہوئی ڈسٹ نکالنے کے لیے گھنٹہ لگا دیتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے اچھے نظر آئیں. میگنیفائڈ گلاس میں دیکھتے ہیں اپنی شکل کہ کسی جگہ کوئی ایسا نقطہ دھبا داغ نہ ہو کہ ہم لوگوں کے سامنے خراب نظر نہ آئے. ایک ایک اینگل سے ایسے ایسے مررز بنوا رکھے ہیں کہ ادھر سے بھی دکھائیں، ادھر سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، تاکہ اپیرنس بہت اچھی لگے، لوگوں کے سامنے بہت خوبصورت نظر آئے. کیا دیا ہے ان لوگوں نے ہم کو؟ کتنا انعام ملے گا ان کے سامنے اچھے لگنے کا؟ کتنا ٹکٹ ہے آپ کا کہ آپ ان کے سامنے خوبصورت لگ کر اپنے آپ کی کوئی قیمت لگوا رہے ہیں کہ آپ کو دیکھنے کے وہ آپ کو کچھ انعام دیں گے کہ آپ بہت آج خوبصورت لگ رہے تھے، یہ لیجیے انعام. کبھی دیا آج تک کسی نے آپ کو؟ جن لوگوں کو خوبصورت لگنے کے لیے آپ گھنٹے لگاتے ہیں، بیوٹی پارلر میں گھنٹوں بیٹھتے ہیں، ایک جگہ گردن اکڑا کے گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں کسی طرح اچھے لگ جائیں ہم. ٹھیک ہے، اپنی نظافت صفائی اپنے اپیرنس کا حدود کے اندر رہتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے، لیکن حد سے بڑی ہوئی کوئی بھی چیز نقصان دہ ہے. گھنٹوں اس کام میں لگانا کیا اتنی دیر جتنی دیر ہم اپنی صرف اپیرنس کو اچھا بنانے میں لگاتے ہیں. کسی نماز کی خشوع و خضوع میں بھی لگائی کبھی ہم نے؟ خود پہ غور کریں. پھر آپ دیکھیں کتنے بھی آپ خوبصورت سے خوبصورت انسان لگے، حسن یوسفی کے مالک کیوں نہ ہو جائے، مونالیزا کی مسکراہٹ کیوں نہ نصیب ہو جائے، لیکن کبھی کسی نے آپ کو لا کر کوئی انعام دیا، یہ آج آپ کا انعام ہے، تحفہ ہے آپ کے لیے، آپ آج بہت پیارے لگ رہے تھے. کبھی ملا اس پہ کوئی سرٹیفکیٹ؟ ملا کبھی ملا کوئی سرٹیفکیٹ کہ آج آپ بہت دنیا کے حسین ترین انسان لگ رہے تھے، حسینہ عالم لگ رہے تھے، لیجیے سرٹیفکیٹ، گھر میں جا کے لگائیے، کبھی کام آئے گا آپ کو؟ کچھ بھی تو نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا. پھر بھی کتنی بھاگ دوڑ ہے اس کام کے لیے. اور جس رب نے صرف ہمارے اس کے معیار کے مطابق اپیرنس پہ جہاں انعام ملنے والا ہے وہ ہم کو اچھا نہیں لگتا، یہ کیا مصیبت. سر ڈھانکے، اب گردن بھی ڈھانکے، سینہ بھی ڈھانکے، اچھا خوبصورت لباس بھی ڈھانپے، یہ نہیں ہوتا ہم سے. ہم تو لوگوں کو اچھا لگیں گے. جہاں سے انعام ملنا ہے، جہاں قدردانی ہونی ہے، جہاں درجے بلند ہونے ہیں، کیا شیطان ہے ہمارا بہکائے ہوئے ہم کو کیسے ویلیوز کو الٹ دیا، اس کے لیے کرنے کو اچھا نہیں سمجھتے ہم، اور جہاں سے کچھ نہیں ملنا وہاں کے لیے مرے جاتے ہیں. کتنا بڑا دھوکہ ہے. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں. جہاں سے کچھ نہیں ملتا وہاں کے لیے ہزاروں پاؤنڈز خرچ ہو رہے ہیں میک اپ کے سامان پہ. سب سے زیادہ جو کچھ سپینڈ کیا جاتا ہے، سب سے مہنگی چیز جو آتی ہے وہ آپ سب کو پتا ہے کاسمیٹکس. اس پہ سب سے زیادہ بجٹ اٹھتا ہے کہ کسی طرح واللہ اچھے لگ جائیں. کسی طرح حاصل کچھ بھی نہیں. چاہے آپ کا چہرہ سپاٹ ہو یا بہت کچھ آپ تھوک پہ جائیں، برابر ہیں آپ. کسی نے اگر کوئی اچھی لک ڈالی، کوئی اچھی ڈالے گا، کوئی حسد سے ڈالے گا، کوئی نظر لگا دے گا، کیا لے کر آئیں گے واپس. اور یاد رکھیں دوسری طرف ایک نظریں جو اوپر سے آ رہی ہیں وہاں سے کہیں غضب تو نہیں آ رہا، اللہ کی ناراضگی تو نہیں آ رہی. یہ بھی ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے. ذرا سوچ کے، ذرا ہوش سے. تو رحمان کے پیارے بندے سب سے پہلے دیکھیں، یہاں نماز کی بات ہی نہیں کی، کوئی ذکر کی کسی اور چیز کی نہیں، چال کی بات. چال، اپیرنس اچھا کر کے آؤ. مجھے پیارے لگنا چاہتے ہو تو میری پسند کی چال چل کے آؤ.
عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین میں آہستہ آہستہ چلتے ہیں، نرمی سے چلتے ہیں، عاجزی سے چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جاہل جب ان کو بات کرنے کو آتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں سلام ہو تم پر. جو روڈلی ان سے کوئی آ کے بات کرے، بدتمیزی سے پیش آئے، بہت اگریسولی پیش آئے، تو جواب میں اگریسو نہیں ہوتے، پولائٹ ہوتے ہیں، کہتے ہیں سلام ہو تم پر، میں بحث نہیں کر سکتا، میں تمہارے جیسا بد اخلاق نہیں ہو سکتا. یعنی زبان حال سے کہتے ہیں کیا میں بھی تمہارے لیول پہ اتر آؤں، تمہارے جیسا بد اخلاق ہو جاؤں؟ اگر ایسا ہو جاؤں تو رحمان کا بندہ کیسے بنوں گا، اللہ کے پیارے لوگوں کی لسٹ میں کیسے رہوں گا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں. رب کے حضور، اور آج کل اچھا موقع، پھر پوچھتے ہیں تراویح فرض ہے؟ بھئی نہیں فرض، تب بھی یہ تو دیکھو اللہ کے پیارے بندے بننا ہے تو راتوں کو سجدے کیا کرو. لیکن کتنی بد نصیبی اور بدبختی کی بات ہے کہ ساری سہولتیں موجود ہوں اور پھر ہم بیٹھ کے گپ شپ لگاتے رہیں اور رب کے حضور سجدے نہ کریں، قیام نہ کریں. ہماری اپنی نمازیں کہاں لمبی ہوتی ہیں، قل هو اللہ پہ ہی سجدہ کر ڈالتے ہیں. تو اگر موقع ہو کسی بھی حافظ کے پیچھے سننے کا، کسی بھی جگہ تراویح پڑھنے کا، اور اگر کوئی نہیں پڑھانے والا تو خود کچھ کوشش کرنے کا، وہ کریں گے تو یہ صلہ اور انعام پائیں گے کہ اپنے رب کے حضور پیارے بن جائیں گے. جس کو رب سے پیار ہو وہ رب کی نگاہوں میں پیارا ہونے کی ضرور کوشش کرے گا. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، جو دعائیں کرتے ہیں اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے. دعائیں مانگتے ہیں کیا کر کے؟ عاجزی کر کے، خوش اخلاقی برت کے، سجدے اور قیام کر کے، پھر بھی دعائیں مانگتے ہیں. حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر میں پوچھا کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں اے ابو بکر کی بیٹی، یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال قبول ہونے سے نہ رہ جائیں، کہ اللہ ہم نے کر دیا کہیں پہنچنے سے نہ رہ جائیں. بالکل ایسے جیسے آپ ایک خط لکھے اور وہ ڈلیوری نہ ہو تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. میں نے اتنی محنت سے خط لکھا اور پہنچا نہیں، او ہو کیوں نہیں پہنچا. کسی کو کوئی پیکٹ بنا کے بھیجیں، کوئی سامان بھیجیں اور وہ وہاں جائے ہی نہ، تو کیا حالت ہوتی ہے آپ کی کہ یہ کیا ہو گیا، کہاں گم ہو گیا، کہاں ویسٹ ہو گیا، کیا دل کی حالت ہوتی. بالکل ایمان والوں کے دل کی حالت یہی ہوتی ہے کہ اعمال نامے بھیج رہے ہیں اللہ تعالیٰ خطوں میں آپ کے پاس، آپ پلیز قبول کر لیجئے، لے لیجئے، ان کو کھول لیجئے، پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے، آپ کے لیے کیے ہیں ہم نے. ان کو فکر ہوتی ہے، اس لیے وہ دعائیں مانگتے ہیں. نیک عمل کر کے بھی دعائیں مانگتے ہیں. تو آپ سوچیں اگر برے عمل انسان کر رہا ہو تو پھر کتنی زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے. جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں. آج کل ہے نا آخری ابشرہ شروع ہونے والا اور عید کی شاپنگ، فضول خرچی سے بچنا ہے، ضرورت کی چیزیں لیں بس. نہ بخل کرتے ہیں. بخل کیا ہے کہ ضرورت ہے پھر بھی نہیں لیتے. نہ فضول خرچی نہ بخل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی گزران میں میانہ روی کرنا انسان کی سمجھداری کی دلیل ہے. حدیث میں ہے جو افراط و تفریط سے بچتا ہے وہ کبھی فقیر اور محتاج نہیں ہوتا. امیری میں، فقیری میں، عبادت میں درمیانہ روی بڑی ہی بہتر اور احسن چیز ہے. بلکہ ان کا خرچ دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال پہ قائم رہتا ہے. جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، اور زنا کے مرتکب نہیں ہوتے، زنا نہیں کرتے. یہ ہے رحمان کے پیارے بندے. ایکسٹرا میرٹل ریلیشنز نہیں رکھتے. جو کوئی یہ کام کرے، کون سا کام؟ شرک، قتل، زنا. یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، وہ اپنے کیے کا بدلہ پائے گا، اس کو سزا بھگتنا ہوگی. قیامت کے روز اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا.
وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا، ذلیل ہو کر رہے گا. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ، مگر جس نے توبہ کر لی، گناہ چھوڑ دیا، وآمنہ، پھر سے ایمان لایا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو ایمان اس کا اٹھ جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے ایمان رخصت ہو جاتا ہے. ایمان اور جھوٹ ایک دل میں کٹھے نہیں رہ سکتے. ہر کبیرہ گناہ کے وقت انسان کے ایمان میں خلل آ جاتا ہے. تو جب انسان اس گناہ کو چھوڑتا ہے تو دوبارہ ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے. تجدید سے مراد صرف یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ آپ پڑھ کے تجدید کریں، وہ اصطلاحی کفر مراد نہیں ہے. یہاں مراد اس سے یہ ہے کہ اس وقت انسان پھر سے اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے. اللہ تعالیٰ بس بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، اب نہیں کروں گا. وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور نیک عمل شروع کر دیتا ہے، نیک کام کرنے لگتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اتنے پیارے ہیں، اتنے مہربان ہیں. فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، پتھروں کے ہیرے بنا دے گا، گناہوں کو بھی نیک عمل میں شامل کر دے گا. توبہ کرنے کے بعد انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، صاف ستھرا، پاک. اور نہ صرف یہ کہ پاک، بلکہ وہ گناہ بھی نیکی لکھ لیے جاتے ہیں جب انسان سچے دل سے ان کو چھوڑ کر اچھے کام شروع کر دیتا ہے. کتنا پیارا ہے ہمارا رب. صرف ایسا نہیں کہ گناہ معاف، بلکہ فرمایا ان برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دیتا ہوں. وہ لکھے ہوئے غلط کام نیکی میں بدل جاتے ہیں. ہے کوئی اور ایسا مہربان کہ جو کھوٹے سکوں کو بھی کھرا کی قیمت پہ لے؟ گناہ کیا ہے؟ کھوٹے سکے. اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ ان کو کھرا کر کے آخرت کے بازار کی کرنسی بنا دیں گے. ضرورت ہے سچے دل سے توبہ کر کے ہر برائی کو چھوڑ دیا جائے. بس خیر باد، خدا حافظ، آج کے بعد میرا تمہارا ساتھ نہیں، اب میں اللہ کا بندہ بن گیا ہوں. لیکن جو برائی چھوڑ کے پھر برائی کو یاد کر کر کے روئے کہ ہائے کاش مجھے پھر موقع مل جائے ایک دفعہ ایسا غلط کام کرنے کا، یا اس برائی میں لذت لے، تو اس کے لیے توبہ نہیں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بخشنے والا، مہربان. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جس نے توبہ کر لی اور جس نے نیک عمل کیا، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے. اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، جھوٹی باتوں سے دلچسپی نہیں، جھوٹے قصے کہانیوں سے، خرافات سے ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں. اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں. لغو کیا ہے؟ بےہودہ، بیکار، بے مقصد کام جن کے پیچھے کوئی فائدہ نہیں. جیسے ہم گھنٹوں ٹی وی کے آگے بیٹھ کر وقت گزارتے رہتے، وقت کاٹتے رہتے. کیا سیکھ رہے ہیں؟ کبھی جب بھی کبھی ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھے تو ضرور سوچے کبھی کیا دیکھ رہی، کیا اس کے دیکھے بغیر گزارا نہیں. اتنا جو گھنٹہ میں نے یہاں لگا دیا، کتنا ٹائم ویسٹ کر دیا، اس سے میں نے کیا پایا، کیا حاصل ہوا، مجھ کو کیا سیکھا. غور کیا کریں، کیونکہ ہمیں اپنے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے. اس لیے نہیں کہ اب فارغ ہوں، بیکار ہوں تو چلو اب وقت کاٹو. بندہ مومن کبھی بیکار نہیں ہو سکتا. کمرہ امتحان میں رہنے والے کا تو ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے. جس کے پرچہ حل کرنے پر اس کی کامیابی کا انحصار ہے. کبھی آپ نے امتحان دیے ہوں گے، پوچھیں ان لوگوں سے، مثلا عام امتحانوں کی تو آپ کو اتنی فکر نہیں، مثلا کسی نے FRCS کیا ہو یا کوئی اور بڑی ڈگری کی ہو تو وہ اپنی تیاری میں کیسے منہمک ہوتا ہے، اور پرچے کے دن اس کا کیا حال ہوتا ہے. کیا FRCS کی ڈگری لینے والے امتحان دیتے ہوئے ادھر ادھر کی گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، ان کو پتا ہے اگر یہ چانس بھی گیا تو پھر میں اسپیشلائز نہیں کر سکوں گا، پیچھے رہ جاؤں گا، سرجن نہیں بن سکوں گا، کمائی نہیں کر سکوں گا. اگر 1 سال میری اور یہ ڈگری لیٹ ہو گئی تو اتنی میری آمدنی کم ہو جائے گی. آخرت کے امتحان والے لوگ جو اس دنیا کے کمرے امتحان میں بیٹھے ہیں، وہ کیوں اب بڑی کامیابی کو چھوڑ کر فضول اور لغو چیزوں میں اپنے گھنٹے گزار دیتے ہیں، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر اندھے اور بہرے بن کے نہیں رہ جاتے. یعنی غور و فکر کرتے ہیں، آیات سن کر سنی انسنی نہیں کر دیتے، اندھوں بہروں کی طرح نہیں سنتے، آنکھیں کھول کے، کان کھول کے سنتے اور دیکھتے ہیں.
ہوش میں آتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر عمل کرتے ہیں. اندھے بہرے کون ہیں؟ جو بس بیٹھے ہیں، وقت گزار رہے ہیں، یہاں آ کر سن رہے ہیں اور کوئی پتہ نہیں کیا سنا کیا سمجھا اور جا کے بھی ویسے کے تیسے. یہ ہے سب سے بڑی بدبختی کہ انسان اللہ کی بات سننے کے بھی قابل نہ ہو، جو سب سے آسان کام ہے، جو خود بخود ہی ہوتا چلا جاتا ہے، جس کے لیے آپ کو کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی. جو دعائیں مانگا کرتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا. اتنی خوبصورت دعا. صرف پرہیزگار نہیں، پرہیزگاروں کا بھی امام. صرف نیک نہیں، نیکوں کا لیڈر، نیکوں کے بھی آگے، نیکی میں سب سے اعلیٰ درجے. آپ دیکھیں کہ جب دنیا کا معاملہ آتا ہے ہم سب سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. جب دین کا، آخرت کا، جنت کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، کہیں تو جگہ مل ہی جائے گی ہمیں جنت میں. نہیں، وہاں بھی آگے آگے جانے کی فکر کریں، سب سے آگے بڑھنے کی فکر کریں. للمتقین اماما. اور اس کا ایک اور معنی یہ بھی کہ یا اللہ میرے بچے، میری اولاد اتنی نیک ہو کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور میں ان کی سرپرستی کروں. یعنی میرا کنبہ ایک نیک کنبہ ہو جس کا میں رہنما ہوں، کہ میرے پیچھے میرا رزق کھانے والے، میرے ہاتھوں پلنے والے یا اللہ نیکی کی طرف جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد انہی کو تو نشانیاں چھوڑنا ہے. اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. ایسے لوگ اپنے صبر کا پھل، کیونکہ یہ سارے کام صبر ہی سے ہو سکتے ہیں، صبر کے بغیر نہیں ہوتے. ایسے لوگ اپنے کاموں کا بدلہ، صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے. بالا خانے. ایک دفعہ یہ آیت میں نے کہیں پڑھی، ایک خاتون آئی کہنے لگی کہ یہ کیا جنت میں بھی فلیٹ سسٹم ہوگا، بلند منزل کی شکل میں پائیں گے. تو آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بلندی پہ بیٹھ کر جو حسن نظر آتا ہے آس پاس، آگے پیچھے، وہ نیچے رہ کے نہیں آپ انجوائے کر سکتے. اوپر جانا مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن جو کچھ آپ اوپر جا کے دیکھتے ہیں وہ نیچے سڑک پہ کھڑے ہو کے نہیں دیکھ سکتے. کسی بھی ٹاور پہ جا کے آپ، بلند منزل پہ جا کے آپ نظارہ کریں، وہ نظارہ ہی کچھ اور ہے. پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے جو سین آپ کو نظر آتا ہے وہ پہاڑ کی وادی میں نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں بلند منزل پہ پہنچائے جائیں گے، تو ظاہر ہے اگر دنیا میں ہم نے لفٹ بنا لی تو وہاں مشکل نہیں ہوگی. کیا وجہ ہے کہ سی ویو میں آپ کو جگہ زیادہ مشکل ملتی ہے؟ کیونکہ ویو اوپر جا کے زیادہ ہوتا ہے. جو لوگ سی ویو کے رہتے ہیں اپارٹمنٹس میں، وہ نیچے کی بجائے اوپر رہنا پریفر کرتے ہیں. تو ہر اچھی خوبصورت سینری کے لیے اوپر جانا نہایت ضروری ہے. فرمایا جنت میں بھی ان کو اونچی جگہ لے جائے. اصل بات یہ کہ ہم قرآن پڑھ کے وہ سوچتے ہیں جتنا ہمارا ذہن ہوتا ہے. یعنی دنیا میں اگر ہم کو صرف فلیٹس نظر آتے ہیں تو جنت میں بھی فلیٹ بنا لیتے ہیں اور اس کو ایک دوسرے اینگل سے نہیں دیکھتے. تو بات یہ کہ اللہ سے خوش گمان رہیے، وہ جو دے گا بہت خوبصورت دے گا. آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہیے میرے رب کو تمہاری کیا ضرورت ہے اگر تم اس کو نہ پکارو. یعنی اللہ کو پکارنا ہماری ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں. اب کہ تم نے جھٹلا دیا، ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی. سورۃ الشعراء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم. طاسیم. تلک آیات الکتاب المبین. یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں، لیکن ہمارا یہ طریقہ نہیں کہ زبردستی جھکایا جائے. عقل دی ہے، سوچ سمجھ کے جھکیں، اور ایسا جھکیں کہ پھر نہ اٹھیں. ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اسے منہ موڑ لیتے ہیں. اب کہ یہ جھٹلا چکے ہیں، ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں.
اور کیا انہوں نے کبھی زمین پہ نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں. آپ دیکھیں کبھی صرف یہیں پر جو آپ کو اس وقت آس پاس درخت نظر آتے ہیں جو ان کا نام بھی سب کو آتا ہو تو مان جاؤں, صرف ان کا نام بھی نہیں آتا, یہ کیا درخت لگے ہوئے ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے. فرمایا انہوں نے کبھی زمین پہ نظر نہیں ڈالی, کتنی کثیر تعداد میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہے. یہ زمین کا حسن ہے, کسی اور پلانٹ پہ یہ حسن نہیں جو یہاں خوبصورتی ہے. زمین کا زیور ہے یہ درخت, یہ پودے, غور کیجئے ان پر. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے کوئی نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا, ظالم قوم کے پاس جاؤ, فرعون کی قوم کے پاس, کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے عرض کیا اے میرے رب مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے, میرا سینہ گھٹتا ہے, میری زبان نہیں چلتی. آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں, اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے, اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. فرمایا ہرگز نہیں, تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر, ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے. فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے. فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ وہ جب ان کی والدہ نے سمندر میں بہا دیا تھا تو فرعون نے اٹھایا تھا اور انہی کے گھر میں پلے بڑھے تھے. تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے, کہا جاتا ہے 18 سال تقریباً, یا ایک روایت کے مطابق 30 سال گزارے تھے, اور 10 سال پھر مدین رہے اور 40 سال میں نبوت ملی. اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کے کر گیا, تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے. تانے دیے جا رہے ہیں. آپ بھی جب تبلیغ کریں گے, کسی کو اچھی بات بتائیں گے, لوگ آپ کو آپ کا پاسٹ یاد دلائیں گے. ہاں 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی, ہمیں پتا ہے اس کا پاسٹ کہ کیا کچھ کیا کرتی تھی, اب بڑی آئی ملانی ہم کو تبلیغ کرنے. کبھی ان باتوں کو پرواہ نہ کریں. موسیٰ علیہ السلام کو اسی قسم کے تانے دیے جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اس وقت وہ کام میں نے لا علمی میں کیا تھا, مجھ کو پتا نہیں تھا تو میں کرتا رہا, پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا. کتنی سچائی, فوراً ایڈمٹ کر لیا, ہاں میں نے کیا تھا. سچا ہونا اتنا پرسکون ہے, اتنا سکون کا باعث ہے کہ تھوڑی دیر گھبراہٹ آتی ہے پھر انسان بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے, اور جھوٹ انسان کو ایک کے بعد ایک مشقتوں میں مبتلا کرتا چلا جاتا ہے. اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم دیا, یعنی مجھ کو حکم عطا کیا, نبوت دی اور مجھے رسولوں میں شامل کر لیا. رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پہ جتایا, تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا. اگر تو میری قوم کو غلام نہ بناتا تو میں یہاں کیوں آتا, میں اپنے گھر ہی پلتا. فرعون نے کہا اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ ہر متکبر کا یہی انداز ہوتا ہے سوال کرنے کا, یہ کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ اسلام کے بارے میں سوال کرنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جاننے کے لیے سوال کرنا, اس سوال میں بڑی عاجزی ہوتی ہے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ اس کا مطلب کیا ہے, کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, علم والوں سے پوچھ لو اگر تم کو نہیں پتا, کوئی حرج نہیں. اچھا سوال آدھا علم ہوتا ہے, اس سے دوسرے لوگوں کے بھی ذہن کھل جاتے ہیں. لیکن ایک دوسرا سوال جو ناپسندیدہ ہے وہ یہی ایسا ہی سوال جیسا فرعون نے کیا تھا, تکبر والا سوال, اعتراض کا سوال, دوسرے پہ چڑھائی کا سوال, دوسرے کو لیٹ ڈاؤن حقیر کرنے کا سوال, اسلام کا مذاق اڑانے والا سوال, اعتراض بھرا سوال. فرعون کا سوال اسی دوسری کیٹیگری سے تعلق رکھتا تھا, یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, اتنا خوبصورت جواب, رب السماوات والارض وما بینہما, آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے, اگر تم یقین لانے والے ہو. فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا سنتے ہو, مذاق. موسیٰ نے کہا تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں. پورے کانفیڈنس سے اپنی بات بتاتے جا رہے ہیں اور ان کے مذاق کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں. فرعون نے حاضرین سے کہا تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے بالکل پاگل معلوم ہوتے ہیں. مزید مذاق.
موسیٰ علیہ السلام نے کوئی پرواہ نہیں کی مذاق کی، اپنی بات جاری رکھی، مشرق و مغرب کا رب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ فرعون نے کہا اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ دھمکی، پہلے مذاق موسیٰ علیہ السلام نے پرواہ نہ کی تو اب دھمکی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک سری چیز بھی؟ فرعون نے کہا اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے۔ اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک سری اژدہا تھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے۔ الزام، مذاق، دھمکی اور اب الزام، یہ سب کچھ ہوتا ہے دین کے کام میں۔ جو بھی اللہ کے لیے نکلنا چاہے، جاہدہم بہ جہادن کبیرہ کی پکار پہ لبیک کہنا چاہے، اس کو ان تینوں چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ الزام، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اس کو اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ کہتے ہیں کہ 80,000 جادوگر جمع کیے اس نے۔ فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم، چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا تم اجتماع میں چلو گے، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے۔ جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو بھی جادوگر کہا گیا لیکن انہوں نے تو کوئی انعام نہیں مانگا فرعون سے۔ یہ فرق ہوتا ہے ایک مبلغ کے کسی بادشاہ کے پاس جانے میں اور ایک جادوگر کے جانے میں، دنیا دار کے جانے میں۔ اس نے کہا ہاں اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، یعنی بادشاہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیں اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو یکا یک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب کو۔ فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ الزام، اچھا ابھی تمہیں معلوم ہو جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے۔ سچا مومن ایسا ہی ہوتا ہے، اس کو بڑی سے بڑی دھمکی بھی دی جائے تو وہ نہیں ڈرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑی دھمکی کیا ہو سکتی ہے کہ تم کو مار دیں گے۔ کوئی بات نہیں، مار دو، مارو گے تو جنت میں چلے جائیں گے، اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ کوئی نقصان نہیں، اس دنیا سے 1000 گنا زیادہ اچھی جگہ مل جائے گی۔ یہ تو اور بھی بڑی خوش قسمتی ہے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ ہر ایک کے مقدر میں یہ سب کچھ کہاں ہوتا ہے، اس لیے دھمکیوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا۔ بس ڈر لگتا ہے وہاں جانے سے تو گناہوں کی وجہ سے، لیکن اگر اس کی خاطر مرے تو گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے، کہلا بھیجا یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے۔ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون وانہم لنا لغائظون، انہوں نے ہم کو بڑا ناراض کیا ہے۔ وانا لجمیع حاضرون، اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چکن نہ رہنا ہے۔ ہم بڑے ترقی یافتہ الرٹ قوم ہیں، ہم نے اپنے دفاع کا بندوبست کر رکھا ہے، لیکن جب اللہ کی تدبیر آتی ہے تو دنیا والوں کے سب دفاع ناکام ہو جاتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اس طرح انہیں ہم ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیامگاہوں سے نکال لائے۔ یہ تو ہوا ان کے ساتھ، دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا۔ مظلوم تھے، غلام تھے، ذلیل و رسوا تھے، کمزور تھے،
ہر چیز ان کے ہاتھ میں آ گئی اور فرعون ذلیل و رسوا ہو گیا. اتنی بڑی تہذیب کا ڈاؤن فال ہو گیا، ملیا میٹ ہو گئے، ساری عزت جاتی رہی. کیوں؟ اس لیے کہ مقابلہ جو اللہ کا کیا تھا، اللہ کا مقابلہ کرنے والا کوئی کیسے کب بچ سکتا ہے؟ وہ نہیں بچ سکتا. صبح ہوتے یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے. جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی چیخ اٹھے، ہم تو پکڑے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے جا رہے تھے اور فرعون اس کے لاؤ لشکر، پوری قوم دیوانہ وار پاگلوں کی طرح موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو پکڑنے کے لیے آ رہے تھے. سب آ گئے، کوئی بھی پیچھے نہ رہا، پوری قوم نکل آئی، پکڑو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، اپنے لوگوں کو تسلی دی، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا، میں رب کے حکم سے نکلا ہوں، ناکام نہیں ہوں گا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا، مار اپنا عصا سمندر پر. یکا یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا، جیسے ایک ویلی ہوتی، دونوں طرف پانی پہاڑ کی طرح جا اٹھا اور بیچ میں سڑک بن گئی. اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے. دوسرا کون سا گروہ؟ فرعون اور اس کے فالوورز. موسیٰ علیہ السلام اور ان سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی. کیا ہے نشانی؟ کہ تکبر کے ساتھ دنیا کی ہر ترقی کے باوجود انسان اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا. فرعون جیسا بڑا نہیں بچ سکتا، تو ہم جیسے چھوٹے جو بڑے بننے کی کوشش میں کیسے بچیں گے اگر اللہ کو ناراض کر دیا؟ اس لیے دنیا ہوتی ہے ناراض تو ہو جائے، لیکن میرا رب ناراض نہ ہو، کیونکہ مجھے اس کی ناراضگی گوارا نہیں، کیونکہ وہ میرا دوست ہے، وہ مہربان ہے. اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوجتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں. انہی کی سیوا میں، کیونکہ بتوں کی تو سیوا کرنی پڑتی ہے، ان کو صاف کرنا پڑتا ہے، اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھنا پڑتا ہے، سارا دن ان کے پیچھے کھپانا پڑتا ہے، بیچارے خود جو کچھ نہیں کر سکتے. اس نے پوچھا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا. اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا. الذی خلقنی فہو یہدینی، پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقینی، وہی جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. واذا مرضت فہو یشفینی، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. والذی یمیتنی ثم یحیینی، جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا. رب ہب لی حکمن، اے رب مجھے حکم عطا کر. والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دے، نیکوں کی صحبت اور ساتھ دے دے. وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور بعد کے آنے والوں میں مجھے سچی ناموری دے دے، یعنی میرے بعد آنے والے لوگ مجھے اچھے نام سے جانے، تیرے دوست کے نام سے جانے. یعنی نیکیوں کی جزا دنیا میں بھی میرے جانے کے بعد، دکھاوا نہیں، ریاکاری نہیں، میرے جانے کے بعد بھی مجھے لوگوں کے لیے ایک نیکی کا چراغ بنا دے کہ مجھے دیکھ کر لوگوں کو نیکی کا خیال آ جائے. یہی تو آثار ہیں انسان کے، یہی تو صدقہ جاریہ ہے کہ اتنے اچھے کام کر جائیں کہ مرنے کے بعد بھی آپ کا نام آئے اور لوگوں کے دل میں نیکی کی محبت پھوٹ پڑے. وَجَعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ،
وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما، مجھے جنت النعیم کے وارثوں میں شامل کر لے۔ کتنی خوبصورت دعائیں ہیں۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي، میرے باپ کو بخش دے، إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، وہ گمراہ لوگوں میں سے تھا۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ مجھے رسوا نہ کرنا جب کہ لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے۔ مال کے علاوہ ہم بیٹوں پہ بڑی توجہ دیتے ہیں، بیٹوں کو بہت چاہتے ہیں، اولاد، فرمایا یہ تو کام نہیں آئیں گے۔ یہ کیا ہے؟ دراصل فریب سود و زیاں، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ، سب فریب ہے کہ یہ کام آئے گا اور یہ سہارا بنے گا اور یہ ہمیں کچھ کرے گا۔ نہیں، جب دنیا چھوڑ کے جائیں گے بینک بیلنس بھی وہیں رہ جائیں گے، بچے بھی اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے اور آپ تنہا قبر میں پڑے ہوں گے۔ اگر آپ نے مال اچھے کام میں لگایا، بچوں کو نیکی کی بات بتائی، تو ہاں، پھر مرنے کے بعد بھی آپ کو ان کی طرف سے تحفے پہنچتے رہیں گے، ورنہ تو وہ دنیا میں بھی بھول جائیں گے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں، فائدہ کیا دے گا؟ جو سلامت دل لے کر آئے، سلامت، ہر شرک سے پاک، ہر حسد بغض سے پاک، اچھا پیارا دل جس میں اللہ کی محبت رچی بسی ہو، زندہ دل، کیونکہ دل ہی ہر خیر کی جگہ ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی، قریب، دروازے کھول دیے جائیں گے، ویلکم کیا جائے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا، اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ کوئی معبود کہیں نہیں۔ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر، سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے، تہ پہ تہ لگائی جائے گی۔ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑنے لگیں گے اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے، خدا کی قسم ہم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، تم کو، انسانوں کو رب العالمین کے برابر قرار دے رہے تھے۔ کیسے؟ ان کی بات مان کر، اللہ کی چھوڑ کر۔ اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا۔ اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے نہ کوئی جگری دوست، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہو جائیں۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جب ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹکے میری اطاعت کرو۔ ڈرنا اللہ سے چاہیے، انسانوں سے نہیں، اور بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی چاہیے۔ انہوں نے جواب دیا، کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے؟ نوح علیہ السلام نے کہا، میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، کاش تم کچھ شعور سے کام لو۔ میرا یہ کام نہیں کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبہ کر دینے والا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا، اے نوح، اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے، اور جو مومن ہے میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔ آخرکار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ کذبت عاد المرسلین، عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو؟
اتنا مال و دولت تھا کہ لگانے کا پتہ نہیں چلتا تھا، لہٰذا ہر چوک پہ ایک بڑی سی مانیومنٹ بنا دیتے. یہ کئی ہزار سال پرانا رواج، بیکورڈنس آج بھی موجود ہے. لوگوں کے پاس سر ڈھانپنے کی جگہ نہیں، جھگیاں بھی نہیں، اور بیکار کی بڑی بڑی نشانیاں کھڑی ہیں، اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے. ضرورت کے لیے آپ عمارت چاہے 100 منزلہ بنا لیں، لیکن بیکار میں تکبر اور نمائش نمود کے لیے ناپسندیدہ ہے. اور جب کسی پہ ہاتھ ڈالتے ہو، جب باہر بن کر ڈالتے ہو، بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو. تمہیں جانور دیے، اولادیں دی، باغ دیے، چشمے دیے. مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے کہ یہ ساری نعمتیں پا کر شکر جو نہیں ادا کرتے. انہوں نے جواب دیا، تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب برابر ہے. یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں. آخرکار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. کذبت ثمود المرسلین. ایک کے بعد ایک قوم جھٹلاتی چلی آ رہی ہے اور ایک کے بعد ایک قوم ملیا میٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. وہ بھی اللہ کی مخلوق تھے، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں. اگر آج ہم بات نہیں مانیں گے تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ان کے ساتھ اللہ کو کوئی دشمنی تو نہ تھی، کوئی ضد تو نہ تھی. سمود نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو. اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ہر پیغمبر نے ایک ہی میسج دیا، ڈرو اللہ سے، مجھ سے نہیں ڈرو. لیکن ہم اگر اچھا کام عموماً کرتے ہیں تو کس کے ڈر سے؟ لوگوں کے ڈر سے. ہائے لوگ کیا کہیں، وہ اماں کیا کہے گی، وہ ابا کیا کہیں گے. نہیں، اماں ابا کو حساب نہیں دینا، اللہ کو دینا ہے. اللہ سے ڈرو اور اماں ابا کی بات مانو، جو وہ صحیح بات اللہ کی مرضی کے مطابق کہیں. اس لیے کہ اطاعت اچھی چیز کی کرنی چاہیے، ڈرنا صرف اللہ سے چاہیے. کیونکہ اگر لوگوں کے ڈر سے کوئی نیکی کا کام کیا تو اس کا تو اجر ہی کوئی نہیں. فرمایا ان باغوں اور چشموں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ عمارتیں ان میں بناتے ہو. اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو، ان حد سے بڑھنے والوں کی بات نہ مانو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے. انہوں نے جواب دیا، تو محض ایک جادو زدہ آدمی ہے، تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے؟ لا کوئی نشانی اگر تو سچا ہے. صالح علیہ السلام نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے، ایک دن تم سب کے پانی لینے کا. اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا. مگر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ ڈالی. آخرکار وہ پچھتاتے رہ گئے، عذاب نے انہیں آ پکڑا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. کذبت قوم لوط المرسلین. لوط کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلایا علیہ السلام. یاد کرو جبکہ ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے ہو. انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا. اس نے کہا، تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کوڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں. اے پروردگار، مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بد کرداریوں سے نجات دے. رب نجنی و اہلی مما یعملون. آخرکار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا بجز اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی. پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا.
اور ان پر برسائی ایک برسات، بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پہ نازل ہوئی. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جب کہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو. زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے. انہوں نے کہا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہمیں جیسا، اور ہم تو تجھ کو بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں. اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے پھر ہم مانیں گے. شعیب علیہ السلام نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. انہوں نے اسے جھٹلا دیا. آخرکار چھتری والے دن کا عذاب ان پہ آ گیا اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. وانہ لتنزیل رب العالمین نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین وانہ لفی زبر الاولین. یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے کیا؟ یہ قرآن، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے. کون؟ جبریل امین، تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو متنبہ کرنے والے ہیں صاف صاف عربی زبان میں، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے. یعنی یہ قرآن نئی کتاب نہیں، یہ تعلیمات پچھلے لوگوں کو بھی دی گئی تھی لیکن انہوں نے گم کر دی. اب دیکھیں تورات اور انجیل وغیرہ میں تو یہ چیزیں پائی ہی جاتی ہیں، لیکن ایک ریسرچ کی گئی جس میں جو ویداز ہیں ان کے اندر بھی قرآن کی آیات سے ملتی جلتی تعلیمات پائی گئی. مثلا سورۃ فاتحہ میں آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو یجروید میں آتا ہے ہم کو ہمارے فائدے کے لیے سیدھے رستے پر لگا. وخلق کل شیء سورۃ الفرقان میں آتا ہے. اتھروید میں آتا ہے پرماتما سب پرجا مخلوق کو بناتا ہے. پھر اسی طرح التغابن میں آتا ہے وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ. رگوید میں آتا ہے خدا ایک ہے وہ مہربان خیرات کرنے والے آدمی کو رزق دیتا ہے. بالکل سیم معنی ہے. تو زبر الاولین، اولین کون ہے؟ یہی لوگ جن کے پاس کتابیں آئیں لیکن انہیں کتابوں کی تعلیم نہ دی گئی. یعنی رسولوں نے تو دی، بعد کے آنے والوں نے وہ مٹا دی. اولم یکن لہم آیہ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل. کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ یعنی وہ اس سے واقف ہے کہ یہ سچی کتاب ہے. آپ کو پتا سب سے پہلے کیا ہوا تھا؟ ورقہ بن نوفل نے کہا تھا یہ تو وہی چیز ہے. نجاشی نے کہا یہ وہی کلام ہے. تو کیسے پہچان گئے کہ وہی چیز ہے؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ اللہ کا کلام کیسے ہوتا ہے. لیکن ان کی ہٹ دھرمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ نہ مان کے دیتے. اس طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے. یعنی قرآن صاف دل والوں کے لیے تو شفا ہے لیکن مجرموں کے لیے جیسے سلاخ گزرے ان کے دل سے، گلے کی پھانس ہو جیسے. وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں. پھر جب وہ بے خبری میں ان پہ آ پڑتا ہے اس وقت وہ کہتے ہیں کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ اب پچھتائے کیا ہود جب چڑیاں چگ گئی کھیت. تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی بھی مہلت دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو وہ سامان عزیز جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے حق کے نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے اور ہم ظالم نہ تھے. اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں، نہ یہ کام ان کو سجتا ہے اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے ہیں. وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں.
بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ پکارو، ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کیا حکم ملا کہ پہلے اپنے خاندان والوں کو خبردار کرو۔ ہم سب سوچیں کہ ہمارا اپنے خاندان والوں کے ساتھ کیا رویہ ہے، کیا ہم ان تک حق کا پیغام پہنچا رہے ہیں، ان کے لیے فکر مند ہیں، درد مند ہیں۔ آج کل دیکھیں چھٹیاں ہیں، آپ کی بچیاں گھروں میں سوتی نہ رہ جائیں، تھوڑی سی تکلیف اٹھا کے ان کو جگا کے انہیں منا کے ساتھ لایا کریں کہ آپ کے بچوں کا آپ پہ حق ہے۔ قیامت کے دن وہ آپ کا گریبان پکڑیں گے، اماں آپ نے اٹھایا کیوں نہیں تھا، ہم تو اٹھ جاتے اگر آپ اٹھاتی، آپ نے تکلیف ہی نہ اٹھائی ہم کو اٹھانے کی۔ اس لیے تھوڑا سا خیال کریں، محبت سے لے کر آئیں، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کر لیں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔ کتنی خوبصورت بات ہے، ایمان والوں کے ساتھ تواضع سے، انکساری سے، عاجزی سے پیش آؤ۔ مومن مومن کے حق میں نرم ہوتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے، ہو ہلکا یارا میں تو بریشم کی طرح نرم۔ ایمان والوں کے ساتھ نرمی برتو۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آج مسلمان کا گلا کاٹنے کو دوڑ رہا ہے، اور زیادہ افسوس اس وقت ہوتا ہے جب ریلیجس طبقات ایک دوسرے کو گھور رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو ایک آنکھ نہیں بھاتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، سب دین کا کام کرنے والے اور ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کا پیغام ہی سراسر محبت ہے۔ دین پڑھ کر تو سب سے زیادہ جو چیز آتی ہے وہ محبت آتی ہے، اللہ کی محبت، بندوں کی محبت، رسولوں کی محبت، اس قرآن کی محبت۔ ہاں تو محبتیں ہی محبتیں عام ہو جاتی۔ یہ کیسا دین ہے جو پڑھا پڑھایا جائے اور لوگوں میں محبت نہ جاگے، خیر نہ اٹھے؟ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ہے کہ جو ایمان لے آئیں ان کے ساتھ عاجزی، تواضع سے پیش آئیے، نرمی سے پیش آئیے۔ لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بری ذمہ ہوں، مجھ سے نہ پوچھا جائے گا، میرا کام تھا بتانا۔ کوئی مان جائے ٹھیک، کوئی نہ مانے تو ضرورت کیا ناراض ہونے کی؟ آپ نے کسی کو بتا دیا، کوئی مان گیا تو بہت اچھا، اس میں بھی آپ کو پھولنے کی ضرورت نہیں، اور اگر کوئی نہیں مانا تو بگڑنے کی بھی ضرورت نہیں۔ کوئی بات نہیں، نہیں مانا، میرا کام تھا بتانا، میں نے کام پورا کر دیا، دیٹس اٹ۔ کوئی نہ مانے، نئے سرے سے ہمدردی پیدا کر کے بتائیں، پھر سے ہوتا مشکل ہے، یہی صبر ہے، اسی کا بدلہ بلند منزل ہے۔ وتوکل علی العزیز الرحیم، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو۔ کبھی فیل کی اللہ تعالیٰ کی نگاہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں نا، میں بیٹھی ہوں پھر اٹھ رہی ہوں، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پہ نگاہ رکھتے نہیں۔ جب لوگ سجدے کر رہے ہوتے ہیں اور تم ان میں سے ایک سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تم کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کبھی یاد آیا ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ذرا اچھی طرح سجدہ کریں، پیار سے سجدہ کریں، اچھی طرح گھٹ کے سجدہ کریں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں مجھے اس وقت۔ کتنے افسوس کی بات ہے، لوگ دیکھیں تو ہمارا سجدہ اچھا ہو جائے، اللہ تعالیٰ دیکھے تو اچھا ہی نہ ہو۔ اکیلے میں نماز پڑھے تو دے ٹھا سے ٹھا سجدہ، اور لوگوں کے سامنے ہو تو بڑے ہمبل، بدترین ریاکاری، اللہ سے دھوکا ہے۔ پھر خدا تو ہم نے لوگوں کو بنا لیا نا، جن کے سامنے ہم اچھے بن کے نظر آئیں، اور جب اکیلے ہوں تو ساری اچھائی بھول جائیں۔ کبھی ہم نے اپنے سیلف کنٹراڈکشن پہ غور نہیں کیا۔ وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ لوگوں، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پہ اترا کرتے ہیں؟ شیاطین کس پہ آتے ہیں؟ شیطان کس کے دوست بنتے ہیں؟ ہر جال ساز بدکار پر اترتے ہیں، جھوٹے بدکار پر، برے کام کرنے والوں پر شیطان مسلط ہوتے ہیں۔ سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں، جھوٹ سے بڑی دلچسپی رکھتے ہیں وہ، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، یعنی کوئی بات کرنے سے پہلے تحقیق نہیں کرتے کہ کیا بات ہے۔ والشعراء، اور شعراء، شاعر حضرات، ان میں سے بھی جو شعراء فحاشی اور بے حیائی کی تعلیم دے ان پہ بھی شیطان ہی اترتے ہیں، اور ان کی ان باتوں پہ یتبعہم الغاوون، بہکے ہوئے لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں، بہکے ہوئے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، ان کو اپنا گرو مانتے ہیں۔ کیوں شاعروں کو یہاں کنڈیم کیا گیا؟
ہر شاعر کو نہیں کیا گیا، یاد رکھیں، ہر شاعر کو نہیں، ان شاعروں کو جن کی اکثریت کسی کے مدح اور تعریف اور تنقید میں اصول اور ضابطے قاعدے کی بجائے ذاتی پسند اور ناپسند کے مطابق شعر کہتے ہیں. کسی کی تعریف کی اتنی مبالغہ آرائی کے آسمان پہ پہنچا دیا. کہتے ہیں سب سے زیادہ اچھا شعر ہی وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہو، جس میں اتنی مبالغہ آرائی ہو کہ حد کو پہنچی ہوئی. اچھا، اور دوسری طرف کسی کی حجب کرے، کسی کو برا کرے تو اس کو اتنا گرائیں کہ سب نچلوں سے نچلا کر دے. یہ ہے شاعروں کا دین ایمان. فرمایا کہ ایسے شاعروں کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ ہی چلتے ہیں، کیونکہ ان کو درمیان اعتدال میں رہنا، سیدھے رستے پہ جانا پسند نہیں ہوتا. الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں؟ کوئی ان کا دین ایمان نہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں، صرف لفاظیاں. اس پہ مت جائیں، خوش نہ ہوں. بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، ایسے شاعر اللہ کو پسند ہیں. اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لیا، حد سے نہیں بڑے بدلہ لینے میں بھی. اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے شعروں کو پسند کیا. فرمایا ان من الشعر لحکمہ، بعض اشعار حکیمانہ ہوتے ہیں. ایک دفعہ ایک جاہلی شاعر کے تقریباً 100 سے زیادہ اچھے اچھے شعر آپ نے سنے، اور آپ سنتے جا رہے تھے، کہہ رہے تھے اور سناؤ اور سناؤ. یعنی اچھے خوبصورت شعر جاننا ایک اچھی بات ہے اور ان کو بیان کرنا ایک خوبی ہے، لیکن بیکار قسم کے شعر و شاعری جو انسان کو بے عمل بنا دے، سست کر دے، صرف خیالی پلاؤ پکانے والا بنا دے، تو یہ شاعری ناپسند ہے. اور بدترین شاعری، اس کے بارے میں تو فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کا خول یعنی پیٹ پیپ سے بھر جائے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ شعر سے بھرے، یعنی بےہودہ اللہ لچر قسم کے شعر. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز اپنے طور پر نہ اچھی ہوتی نہ بری. اگر اچھے شعر ہیں تو اجر ہے اس پہ. جیسے حضرت حسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتے تھے، شعر کہتے تھے آپ کی شان میں، تو آپ ان کے لیے دعا کرتے اللہم ایدہ بروح القدس، اور فرمایا کہ ان کی یہ حجویہ شاعری کافروں پر تیروں سے زیادہ بھاری ہے. تو دین کے دفاع میں شعر کہنا، اچھی شاعری سے لوگوں کے ایمان کو جگانا، وہ تو ایک عبادت ہے، لیکن بری شاعری کر کے انسان لوگوں کے ایمان خراب کرنا، وہ بری ہے. سورۃ النمل چیونٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین ھدی وبشری للمؤمنین. تاسین، یہ آیات ہے قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے، اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ نقصان میں ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم اور علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو. انہیں ذرا اس وقت کا قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو. وہاں جو پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار. اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا. اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی. جو ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا. اے موسیٰ، ڈرو مت، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے، الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں. یعنی اگر کسی نے غلطی کی ہو پھر اس کے بعد اس کی جگہ اچھے کام شروع کر دیے ہوں تو اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے. اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے. اصل بات یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام گھبرا رہے تھے کہ جو پیچھے میری نادانی میں مجھ سے جو باتیں ہو گئیں، اب کیا ان کی وجہ سے میں دین کی تبلیغ نہیں کر سکوں گا. تو وہ ڈر دور کیا کہ نہیں، کوئی نہیں، معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ بہترین کام لے گا.
یہ 2 نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں. فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں. مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. نشانیوں کو جادو کہہ دیا. انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے. اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا. دوسری طرف ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا اور انہوں نے کہا شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پہ فضیلت عطا کی. کتنی پیاری بات ہے یہ. آپ کو پتا ہے دونوں باپ بیٹا بادشاہ تھے. اتنی بڑی بادشاہت کہ حضرت سلیمان جیسی بادشاہت ان کے بعد کسی کو نصیب ہی نہیں ہوئی. آج کی یہ ترقیاں اس کے سامنے ہیچ ہیں، گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں. اتنی بڑی بادشاہت، لیکن انہوں نے اس پر کوئی مان اور تکبر نہیں کیا. کس پر خوش ہوئے؟ علم پر. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، علم پر خوش ہوئے. علم کو بڑی نعمت جانا. دنیا کا علم بھی تھا اور دین کا علم بھی، کیونکہ نبوت جو ملی تھی. سب سے بڑا عالم خود نبی ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پہ چن لیا علم دے کر. آپ دیکھیں ایمان والے بہت ہوتے ہیں، عبادت گزار بھی بہت ہوتے ہیں، عالم کم ہوتے ہیں. علم کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. اور خاص طور پر اس وقت آپ امت مسلمہ کی حالت دیکھیں کہ بڑے بڑے عبادت گزار لوگ قرآن کو کئی دفعہ رمضان میں ختم کریں گے، ترجمہ نہیں پڑھیں گے. حالانکہ یاد رکھیں ایک عالم 70 عبادت گزاروں پہ بھاری ہوتا ہے. دن کے ایک حصے میں علم حاصل کرنا سارا دن روزہ رکھنے سے افضل. رات کے ایک حصے میں علم کا سیکھنا سکھانا رات بھر کی عبادت سے افضل. صرف گھر میں بیٹھ کے اگر آپ وظیفہ پڑھیں گے تو صرف آپ کو خود فائدہ ہوگا، لیکن جب آپ سیکھیں گے اور سکھائیں گے آپ کا عمل بدلے گا، آپ ایک اچھے انسان بن جائیں گے اور دوسروں کو بنائیں گے تو اس سے بے شمار لوگ فائدہ پائیں گے. لیکن افسوس کہ شیطان یہ بات سمجھنے نہیں دیتا. اس کو پتا ہے اگر یہ علم کی طرف چل گیا تو میرے ہاتھ سے نکل گیا. اور قرآن میں خود اللہ نے فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، والذین اوتوا العلم درجات، جن لوگوں کو علم دیا گیا ان کے تو درجے اور بھی زیادہ ہیں. ان کے درجے ہیں، درجہ نہیں درجے، بلندیاں. کیونکہ علم کی راہ مشکل راہ ہے، صبر آزما ہے، وقت چاہتی ہے، قربانی چاہتی ہے. جیسے اب آپ اپنے بچوں، گھر والوں، رشتہ داروں دور دراز چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، قربانی ہے نا، اسی لیے اس کا اجر بڑا ہے. ورنہ روزے تو آپ وہاں بھی رکھ سکتے تھے، عبادت تو وہاں بھی کر سکتے تھے. تو علم آنے کے بعد جو عمل میں حسن پیدا ہوتا ہے اس کے بغیر نہیں. اس لیے انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تیرا شکر، تو نے اور مومن بندوں پہ بھی ہمیں اور بڑا کر دیا. یعنی ایمان بھی بڑی چیز ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا، ایمان والوں کو اللہ بلندی دیتا ہے، لیکن والذین اوتوا العلم درجات، علم والے عام اہل ایمان سے بڑے درجے رکھتے ہیں. اس لیے اس کام میں اپنی زندگی کھپا دینی چاہیے اور اس پر شکر گزاری. جتنا علم آتا جائے اتنی عاجزی آتی جائے، جتنا پھل پکتا جائے اتنا جھکتا جائے، اور بیج بن جائے تو خاک میں مل جائے. شکر گزاری، شکر گزاری. اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا علیہم السلام، اور اس نے کہا لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہے. جو آج کی سائنس میں کوئی پرندوں کی بولی سمجھتا ہو؟ کچھ نہیں پتا. بڑے عالم بنتے ہیں. اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں. بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے. سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے. آج کی ترقی یافتہ دنیا مادی چیزوں پہ تو کافی غلبہ رکھتی ہے، لیکن جنات پہ غلبہ نہیں رکھتی. ان پہ ان کی کوئی حکومت نہیں، ان کو تو مانتے بھی نہیں. لیکن سلیمان علیہ السلام جو مانتے تھے فائدہ ہوا، اللہ نے ان کو ان کے کنٹرول میں دے دیا. پرندوں کے لشکر، ہر طرح کے پرندے، ہر طرح کے پرندے وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے. اب دیکھیں پرندوں کو کنٹرول میں کرنا کتنا مشکل کام ہے. آپ لائیں ایک پنجرے میں ذرا طوطے پال کے دیکھیں، پھر ان کو اپنے ڈگر پہ رکھیں، تھوڑی دیر آپ چپ کریں، پھر دیکھیں کیسی چیزیں کرتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد پھر شور مچا دیں گے. کنٹرول نہیں کر سکتے آپ ان کو. سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو کنٹرول میں رکھا ہوا تھا. ان کے حکم سے اڑتے تھے، ان کے حکم سے کہتے تھے بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، چپ چپ، ایبسنٹ بھی نہیں ہو سکتے تھے. اس لیے
آگے دیکھیں گے آپ کیا ہوتا ہے. ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہے تھے. آپ کو پتا جب ان کا لشکر پورا چلتا تھا وہ ہوا پہ بیٹھ جاتے تھے اور وہ ان کو 1 مہینے کی مسافت پہ جا اتارتے. تو ایک دفعہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، کیا خوبصورت لشکر ہوں گے نا، انسان کا لشکر، جنات کا لشکر. اب بھی ہوتا ہے نا جب مارچ پاسٹ ہوتا ہے نا، وہ 23 مارچ کو پریڈ ہوتی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ وہ جب اناؤنس کرے تھے کتنا جذبہ بڑھتا ہے نا. یعنی کہ آرمی کے دستے آ رہے ہیں، ایئر فورس کے آ رہے ہیں، نیوی کے آ رہے ہیں، ہر ایک کا لباس مختلف ہے، ہر ایک کی پریڈ کا انداز مختلف ہے. پھر اس میں بھی مختلف ریجمنٹس اور مختلف جو قسمیں ہوتی ہیں کہ اب وہ فلاں آگے فلاں آگے فلاں. کیا حسین منظر ہوتا ہے نا. ساری قوم ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھی ہوتی. ہر سال دیکھتے پھر بھی دل نہیں بھرتا، بیٹھے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں، مزہ آتا ہے دیکھ کے. ذرا امیجن کریں کہ وہاں صرف انسانی فوجوں کی نمائش نہیں، سارے پرندوں کے اور جنوں کے لشکر جب ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے ہوں گے تو کیا گرینڈنس ہوگی، آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے. ہر چیز پورے ڈسپلن، پورے ٹکڑیوں میں چلتی ہوئی جا رہی ہے. کبھی پی ٹی شو دیکھا ہوگا یا مارچ پاسٹ دیکھا ہوگا، قدم کے ساتھ قدم اٹھتے ہیں، ایک جیسا یونیفارم ہوتا ہے، کتنا حسن نظر آتا ہے. تو یہاں ہر قسم کی چیزیں الگ الگ حسن میں. ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، یعنی لشکر میدان ہر جگہ سے گزرتے، چیونٹیوں میں سے ایک چیونٹی بول اٹھی، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل دیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو. فتبسم ضاحکا من قولها وقال، اتنی بڑی بادشاہی، اتنا گہرا علم کہ چونٹی کی آواز بھی سن کے جواب دے سکتے ہیں، ان کی بولی سمجھتے ہیں، لیکن کوئی تکبر نہیں، کوئی بڑائی نہیں. کہتے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر کیا اور میرے والدین پہ کیا. ایسا نیک عمل کر جاؤں جو تجھے پسند آ جائے، جس سے تو خوش ہو جائے. تو نے مجھے خوش کر دیا، مجھے اتنا علم دیا، اللہ مجھے توفیق دے میں ایسا کام کروں کہ تجھے خوش کر دوں، اور اپنی رحمت سے مجھے نیک بندوں میں داخل کر دے. اب آپ غور فرما رہے ہیں، ہر نبی جس کو بڑے سے بڑا رتبہ ملا اس کی آخری تمنا کیا تھی؟ اللہ نیک لوگوں کا ساتھ دے دے، نیکوں میں شامل کر لے، اپنے پیاروں میں شامل کر لے، اچھے لوگوں کی دوستی دے دے. کتنی بڑی نعمت ہے. چیونٹی کی آواز سن کر شکر کے جذبات پیدا ہوئے، شکر کا احساس پیدا ہوا، عاجزی آئی، نیک عمل کی تمنا کی، نیک لوگوں کے ساتھ کی تمنا کی. کیا ہماری تمناؤں میں یہ تمنا شامل ہے؟ اگر نہیں تو شامل کر لیں، دنیا و آخرت پار ہو جائیں گے. ایک اور موقع پر سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لشکروں کا انسپیکشن بھی کرتے تھے، معائنہ کرتے تھے. جیسے بڑے بڑے سربراہ آتے ہیں نا اور وہ سلامی لیتے ہیں اور وہ مارچ پاسٹ انسپیکشن کرتے ہیں اور اس کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام بھی اپنے لشکروں میں سے گزر پھر کے دیکھتے تھے، جائزہ لیتے تھے اور کہا کیا بات ہے، میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، اتنے پرندے، اتنے لشکر اور اس میں ایک پرندہ غائب ہے، صرف ایک پرندہ. اتنے ایفیشنٹ الرٹ انسان، کیا وجہ؟ وہ پرندہ نظر نہیں آ رہا، جگہ جو خالی ہوگی یا کوئی اور وجہ ہوگی کہ پتہ چل گیا. کیا وہ کہیں غائب ہو گیا؟ کہاں ہے وہ؟ میں اسے سخت سزا دوں گا. اتنا ڈسپلن، بغیر پوچھے چھٹی کر لی یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی. اس سے اندازہ لگا انسانوں کو کنٹرول تو کیا، پرندوں میں سے بھی ایک کو ہلنے نہیں دیتے تھے. یعنی اس طرف اتنی عاجزی، یہاں اتنا شدید ڈسپلن. عاجزی اپنی جگہ، ڈسپلن اپنی جگہ. کچھ دیر نہ گزری کہ اس نے آ کر کہا میں نے وہ معلومات حاصل کر لی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں. یعنی میں گیا تھا لیکن اچھے مشن پہ گیا تھا. میں سبا کے متعلق، ایک قوم کا نام ہے، بہت امیر ترین قوم تھی، ایک یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں. میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے. اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے. یعنی تاریخ میں
عورتیں بھی بڑے بڑے کارنامے کر کے گزری ہیں. میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے. شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں سیدھے رستے سے روک دیا. اس وجہ سے وہ یہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو. اللہ کہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا ابھی ہم دیکھے لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے. کتنے سمجھدار تھے، ہر سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کر لیا. اچھا ٹھیک، پھر تم یہ کر کے آئے. نہیں، سمجھدار انسان کسی کی بڑے بڑے دعوے سن کے مروب نہیں ہوتا اور نہ کسی کی چھوٹی سی بات سن کے اس پہ یقین کر کے کوئی ایکشن لینے لگتا ہے. تحقیق. میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں. ملکہ بولی اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے. وہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے. وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس دور میں بھی سلیمان علیہ السلام کے خطوں کے اوپر سب سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی ہوتی تھی. آج ہم نہیں لکھتے اور اپنی مرضی سے اسے 7, 8, 6 بنا دیا. معلوم نہیں وہ کس نے کہا تھا، کس نے مشورہ دیا تھا. اور اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے. مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ، اسلام لے آؤ. بادشاہ ہوتے ہوئے کام کیا ہے؟ اللہ کا پیغام دنیا میں پہنچانا، ان کے مال سے دلچسپی نہیں. خط سنا کر ملکہ نے کہا اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو. میں کسی معاملہ کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں. کتنی اچھی ملکہ تھی. مشورے کے ساتھ. ایک اچھی تنظیم کا یہ بنیادی اصول ہوتا ہے. انہوں نے جواب دیا ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے. یعنی مشورہ دینا تو ٹھیک ہے لیکن فیصلہ الٹیمیٹلی آپ ہی کریں. یہ ہے اصل سبمیشن. ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. کتنی سمجھدار عورت تھی. ساری قوم کہتی ہے ہم لڑنے کو تیار ہیں، وہ کہتی ہے نہیں، پہلے کسی اور طریقے سے دیکھتے ہیں، لڑنے سے ابتدا نہیں کرتے. لیکن ہمارا ہر کام لڑنے سے ابتدا ہوتی. یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں. میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے الچی کیا جواب لے کے آتے ہیں. جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے. تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک. اے سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے. ہم نے مال نہیں مانگا، اطاعت مانگی ہے. ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ خوار ہو کے رہ جائیں گے. سلیمان علیہ السلام نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جنوں میں سے ایک کوی ہیکل نے عرض کیا میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں. میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں. اب بعض لوگ جنوں کو نہیں مانتے. اب دیکھیں قرآن میں تو صاف لکھا ہوا ہے، تو اگر نہیں مانتے تو قرآن کا انکار کرتے ہیں. جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں. پلک جھپکنے سے پہلے. علم والا صرف جن سے درجے میں بڑھ گیا، کہنے لگا صرف آنکھ جھپکائیے سامنے عرش ہوگا. اتنی تیز ترار اور اتنی تیز رفتار ترقی. آج کے دور میں بھی صرف پلک جھپک کر بہت سی چیزیں حاضر نہیں ہوتی. انٹرنیٹ پہ جب آپ بیٹھتے ہیں کسی سائٹ پہ جانے لگتے ہیں تو انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا حالانکہ بٹن دبا رہے ہیں لیکن ٹائم لیتا ہے وہ بھی. تو یہاں پر آپ دیکھیں 1,500 میل دور، 1,500 میل جانا، 1,500 آنا، 3,000 میل کے فاصلہ پلک جھپکنے میں طے کر کے ایسے ایفیشنٹ ورکر ان کے ساتھ موجود تھے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ. آج دنیا کو ہے یہ سہولت میسر؟ کہیں بھی نہیں. پھر ہم کیوں مروب ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے؟ جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا پکار اٹھے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرا نہیں کوئی کمال.
لیبلونی، تاکہ وہ مجھے آزمائے، یہ دے کے آزما رہا ہے. ہر نعمت آزمائش ہوتی ہے، نعمت آزمائش ہوتی ہے. کیا آزمائش؟ شکر کرتا ہوں کہ ناشکری؟ اس کو پا کر اللہ کو یاد کرتا ہوں یا اسی کو بھول جاتا ہوں؟ کوئی اچھا کام کرتا ہوں، اسے اچھے رستے میں استعمال کرتا ہوں یا کسی غلط کام میں؟ اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا انجام طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو، دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے جو راہ راست نہیں پاتے. ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا تیرا تخت ایسا ہی ہے. وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا یا ہم مسلم ہو چکے تھے. اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی. یعنی جو لوگ کافر گھر میں پیدا ہوتے ہیں پھر کفر پر ہی رہتے ہیں، ان تک پیغام پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے. ان کے اندر خیر ہوتی ہے، ہم نے اسے کام میں ہی نہیں لایا، ہم نے اسے ابھارا ہی نہیں، ان تک میسج پہنچا ہی نہیں، اس لیے بیچارے کفر میں ہیں. پوچھ کس سے ہوگی؟ ان سے جن کے پاس سارا حق موجود ہے اور وہ چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، آگے پہنچانے کا کوئی طریقہ ہی نہیں سوچتے. اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو. اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے. اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے. اتنا زبردست محل تھا سلیمان علیہ السلام کا، اس کے باوجود راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ آپ کو کوئی بڑے سے بڑی دولت دے، نعمت دے، آسائش دے، دنیا کی کوئی خوبصورت چیز دے تو اسے برا نہ کہیں. اصل بات کیا ہے؟ اسے پا کے اللہ کو یاد کریں، کیونکہ اس میں اور آزمائش بڑھ جاتی ہے نا. جب کچھ نہیں ہوتا انسان تو انسان اللہ کو نہ یاد کرے تو کیا کرے، لیکن جب سب کچھ ہے کھینچنے والا انسان ان کو چھوڑ کے پھر اللہ کی طرف بڑھے، یہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہے. آج بھی آپ بڑے بڑے محلات میں دیکھیں یہ سین تو آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا کہ شیشے کے فرش ہوں. شیشے کی طرح چمکاتے ضرور رہتے ہیں لیکن شیشہ نہیں ہوتا. مجھے ایک دفعہ ناروے میں جو اوسلو میں جو ہے ان کا ایئرپورٹ، اس کے ایک فلور پر نیچے بھی شیشہ لگا ہوا چلنے کی جگہ پر، لیکن وہ اتنے بھدی طرح جڑا ہوا تھا کہ ایسا شیشہ تھا کہ نیچے سے کچھ نظر نہیں آتا تھا، بس شیشہ نام کی چیز تھی کہ آپ اس پہ چل سکتے ہیں. تو پاؤں رکھتے ہی ڈر لگا کہ کہیں خود بھی نیچے نہ جا پڑوں، میرے جیسا انسان اس پہ شاید نہ ہی ٹھہر سکے. تو خیر، لیکن میں اس وقت فوراً یہ سوچنے لگی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرش کا شیشہ تو اتنا کرسٹل کلیئر تھا کہ نیچے سے پانی بہتا نظر آ رہا تھا. کیا حسن تھا! بڑی بڑی ترقی یافتہ قومیں ایسا حسن پیدا نہیں کر سکیں. پھر بھی پتہ نہیں ہم یہ دنیا والوں سے کیوں اتنی جلدی مروب ہو جاتے ہیں. ہائے یہ انہوں نے ایسا بنا لیا، ہم تو آج تک کچھ نہیں کر سکے، چلو اپنا دین ایمان سب چھوڑو اور ان کے پیچھے چلو. یہ کیا بات ہوئی بلا؟ آپ دیکھیں دین ایمان والوں نے کیا کچھ بنایا تھا، کیا کچھ تھا ان کے پاس، پھر بھی وہ دین ایمان کے ساتھ چمٹے رہے اور ان چیزوں سے مروب نہیں ہوئے. اس پر وہ پکار اٹھی اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پہ بڑا ظلم کرتی رہی. کتنی اچھی نیچر کی خاتون تھی، حق سامنے آیا قبول کر لیا. اتنی بڑی ملکہ ہو کر، اتنا بڑا انسان ہو کر آج ہمارا حال کیا ہے؟ ذرا سی دنیا ملتی ہے اتنے تکبر میں آ جاتے ہیں کہ اللہ کا حکم ماننا مشکل ہے. اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو. تو یکا یک وہ دو گروہ بن گئے. صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے، شاید کہ تم پہ رحم فرمایا جائے. انہوں نے کہا ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے. صالح علیہ السلام نے جواب دیا تمہارے نیک اور بدشگون کا سر رشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے. اس شہر میں 9 جتھے دار تھے، 9 پارٹیاں تھیں جو ملک میں فساد پھیلاتے تھے، کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے. گروہ بندیوں میں بلا ہو بھی کیسے سکتا ہے.
انہوں نے آپس میں کہا خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پہ شبخون ماریں گے، اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ یہ چال تو وہ چلے، پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی، اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو، وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے۔ اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا نکال دو لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے نیک لوگ بنتے ہیں، انہیں نکال دو تاکہ ہم خوب برائیاں کریں۔ آخر کار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا، اور برسائی ان پہ ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کیے جا چکے تھے۔ قل الحمد للہ سلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہ خیر مما یشرکون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا۔ ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟ تو یقیناً اللہ ہی بہتر ہے، اس لیے ہمیں ہر کام بس اس کی خوشی کے لیے کرنا ہے، بندوں کی نہیں پرواہ کرنی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔